بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں بحث ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رؤیا صالحہ دکھائے گئے، سچے خواب آپ نے دیکھے، 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آتے رہیں، تو اس کے متعلق بحث ہے۔ اور ایک بات یہ آئی تھی کہ سچے خواب نبوت کا ایک جز ہے، اور پھر ایک حدیث میں یہ بتایا کہ 26واں جز ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ 46واں جز ہے، اور کبھی فرمایا 45واں جز ہے، 70واں، 76واں، یہ مختلف حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حاشا ان مختلف کلمات کو یہ نہ سمجھو، ان حضور نے جو مختلف نسبتیں بتائی ہیں یہ نہ سمجھو کہ باہم متعارض اور مضطرب ہیں، کہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہ کبھی 46 فرما رہے، کبھی 45 فرما رہے، کہہ رہے بلکہ ان مختلف کلمات سے اختلاف مراتب کی طرف اشارہ سمجھو کہ خواب دیکھنے والے مختلف المراتب ہوتے ہیں، خواب دیکھنے والوں کے مرتبے مختلف ہوتے ہیں، بعض صدیقین ہوتے ہیں، بعض اعلیٰ ایمان والے ہوتے ہیں، بعض ادنیٰ ایمان والے ہوتے ہیں، بعض بالکل ہوتے تو ایمان والے لیکن گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو صدیقین کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو 1 کو 26 سے ہے، یعنی نزدیک والی نسبت بتائی ہے، اور کسی کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو 1 کو 40 یا 50 یا 70 یا 76 سے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، کہ جو شخص جتنا زیادہ بولنے میں سچا ہوگا، جتنی اس کی باتیں سچی ہوں گی، معاشرے میں اس کو سچا جانا جائے گا، تو اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ بھی اسی اختلاف مراتب کی طرف مشیر معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے اصدق، عربی میں جو عربی گرامر کے حساب سے اس صیغے کا نام ہے افعال التفضیل۔ افعال التفضیل کا استعمال اسی محل پر مناسب ہے جہاں مراتب اور درجات مختلف اور متفاوت و متفاضل ہوں۔ جیسے میں کہوں نا کہ سعید بھائی ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہے، تو مطلب یہ مالدار سارے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ بابو ہم میں سے سب سے زیادہ نیک ہے، نیک سب ہیں لیکن ان کی نیکی سب سے، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصدقہم رؤیا، کہ سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ تو مطلب یہ سچے ہونے میں پھر درجے ہیں، جو جتنا اعلیٰ درجے کا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً منقول ہے کہ رؤیا صالحہ کے جزوی نبوت ہونے میں جس قدر بھی روایت مروی ہے وہ سب اختلافی مراتب پر محمول ہے۔ رہا یہ سوال کہ رؤیا صالحہ کے جزوی نبوت ہونے کے کیا معنی، حضرات اہل علم اس کے حل کے لیے فتح الباری کی مراجعت کریں اور بعد ازاں اپنے طلبہ اور متوسلین کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس فعل خیر کی جزا عطا فرمائے۔ دلالت علی الخیر کے اجر کا یہ ناچیز بھی اپنے پروردگار سے امیدوار ہے، تطویل کے اندیشے سے اس وقت پہلو تہی پر مجبور کیا۔ یہاں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جزوی نبوت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ فتح الباری میں موبائل میں نے تلاش کی، مجھے وہ کتاب نہیں ملی، میں نے کہا چلو وہ یہ ساری تفصیل دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے بیان کر لیں گے، لیکن اس کی کوشش کرتے ہیں اگر مولانا فضل داد صاحب کے پاس یہ کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیں گے۔ کہہ رہے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں اصل مقصد کیا تھا، اس باب، یہ جو باب باندھا تھا بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس کا تھوڑا سا دیباچہ سا ذکر کر دیا کہ رؤیا صالحہ وحی کی ابتدا کا دیباچہ ہے اور پیش خیمہ ہے۔ اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق سے مروی ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ رؤیا صالحہ کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہنوز آفتابی نبوت نے طلوع نہ کیا تھا۔ ہنوز یعنی ابھی تک آفتابی نبوت طلوع نہیں ہوا تھا، جیسے صبح صادق ابھی یعنی دنیا کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا اور صبح صادق میں تھوڑی سی روشنی پھیل گئی ہے، تو اسی طرح رؤیا صالحہ سے بھی رؤیا صالحہ کو تشبیہ دی ہے صبح صادق کے ساتھ، صبح ہونے کے ساتھ، اور سورج کو تشبیہ دی ہے نبوت کے ساتھ۔ کہ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ رؤیا صالحہ کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ابھی تک آفتابی نبوت نے طلوع نہ کیا تھا، جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دیباچہ ہے، اسی طرح رؤیا صالحہ آفتابی نبوت اور رسالت کے طلوع کا دیباچہ تھے۔ رؤیا صالحہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی کہ عنقریب آفتابی نبوت طلوع کرنے والا ہے، اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح رؤیا صالحہ اور صادقہ کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آفتابی نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ یہ تشبیہ دی ہے، مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام فاران ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ آفتابی نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا، جو قلب کے بصیر اور بینا تھے، جو دل سے دیکھنے والے تھے۔ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سامنے آئے اور آفتابی نبوت کے انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے، اور جو کور باطن اور خفاش دل تھے، جن کا اندر اندھا تھا، اور خفاش چمگادڑ کو کہتے ہیں، کہ جو چمگادڑ کی طرح تھے جیسے ابو جہل، تو آفتابی نبوت کے طلوع ہوتے ہی خفاش، آگے لکھا ہے چمگادڑ کی طرح، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، دل پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ اور نبوت اور رسالت کے آفتاب عالم تاب کی تمازت کی تاب نہ لا سکے، یعنی جو دل سے اندھے تھے وہ اس آفتابی نبوت کو نہ دیکھ سکے۔ گر نبیند بروز شپر چشم چشمہ آفتاب را چے گناہ، چہرہ آفتاب خود فاش است بے نصیبی نصیب خفاش است۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر شپر چشم چمگادڑ کو کہتے ہیں، یا ویسے اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو بعض دفعہ اس کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو، سورج کو نہ دیکھ سکے، روشنی میں آنے سے اس کی آنکھیں چندیاتی تو وہ اس طرح دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گر نبیند، اگر نہ دیکھ سکے دن کو، اس یعنی آنکھوں کی بیماری والا یا چمگادڑ دونوں، تو کہہ رہے کہ آفتاب کا جو سورج کی آنکھیں ہیں اس کا کیا گناہ ہے؟ آفتاب کا چہرہ تو خود ظاہر ہے، لیکن بے نصیبی اور بد نصیبی چمگادڑ کے نصیب میں ہے۔ باقی لوگ ابو بکر اور ابو جہل کے بین تھے، اپنی اپنی بصیرت نور قلبی کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے مستفید ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، پھر آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی، آپ غار حراء میں جا کر خلوت فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حببہ کو بصیغہ مجہول بظاہر اس لیے ذکر فرمایا، یہ بھی یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کام کسی نے کیا اور یہ کام کیا گیا، یہ کام سعید بھائی نے کیا، واضح ہے سعید نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا گیا، کام تو ہوا ہے لیکن کس نے کیا معلوم نہیں۔ تو یہاں بھی کہہ رہے حبب الیہ الخلا، حضور کو خلوت پسند آ گئی، محبوب ہونے لگی۔ کس نے یعنی کیا وجہ بنی، سبب کیا بنی، کس چیز نے آپ کو خلوت کی طرف آپ کا رجحان بڑھا دیا، یہ چونکہ معلوم نہیں تھا تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو مجہول جملے کے ساتھ ذکر کیا۔
اور فرمائے کہ پھر آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت فرماتے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حبیبہ کو بصیغہ مجہول بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیا سبب اور کیا داعی تھا کہ جس نے خلوت و عزلت کو آپ کے لیے محبوب بنا دیا۔ وہ کوئی امر باطنی اور غیبی تھا کہ جس نے خلوت اور تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا، اوروں کے حق میں وہ سراسر مجہول ہے۔ اس لیے یعنی چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ وجہ کیا بنی خلوت کے محبوب ہونے کی، اس لیے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس کو بصیغہ مجہول ذکر فرمایا۔ حق جل شانہ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت و عزلت کا داعیہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حق جل شانہ اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ سورہ کہف 16 نمبر آیت۔ اور جب تم ان کافروں سے، ان کے تمام معبودوں سے سوائے اللہ کے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں جا کر ٹھکانہ بناؤ تاکہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ خلوت اور عزلت سے نبوت اور رسالت مل جائے۔ یہ یعنی ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت و عزلت، لوگوں سے الگ ہونا محبوب تو ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو بھی یہ چیز محبوب ہو جائے کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور عبادت میں لگا رہے، اس میں اس کو زیادہ مزہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خلوت و عزلت سے نبوت و رسالت مل جائے، اس لیے کہ نبوت و رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں۔ اللہ جس کو اکتسابی یعنی خود آدمی اس کو کما لے، خود اس کو حاصل کر لے، اللہ جس کو چاہے نبی اور رسول بنائے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو رسول بنانا ہے۔ تبارک اللہ ما وحى بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم۔ ہاں، جس کو وہ خود اپنی رحمت سے نبی اور رسول بنانا چاہتے ہیں، خلوت و عزلت ان کے حق میں نبوت و رسالت کا دیباچہ ہوتی ہے، جیسا کہ رؤیا صالحہ فقط ان حضرات کے لیے نبوت و رسالت کا پیش خیمہ ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہونا علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کو رؤیا صالحہ اور سچے خواب نظر آئے وہ نبی ہو جائے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 49۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان تمام معبودوں سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ تو یہاں بھی یعنی عزلت اور لوگوں سے جدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور یعقوب کا منصب نبوت پر فائز ہونا عزلت ابراہیمی کی برکات میں سے تھا۔ بس اسی طرح آپ بھی غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ کسی حدیث میں آپ کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں کہ عبادت کس طرح کرتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی، مراقبہ، تفکر اور تزکیہ آپ کی عبادت تھی۔ علاوہ ازیں فساق و فجار، مشرکین و کفار سے علیحدہ رہنا یہ خود مستقل عبادت ہے۔ ہم روزانہ وطر میں اللہ سے یعنی جو بات کرتے ہیں چونکہ وہ دعا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یا اللہ خلع اس کو کہتے ہیں، جراب اتارنے کو خلع کہتے ہیں، یعنی بالکل اس کو بالکل جدا کر دینا، یہ جڑ سے اکھاڑ لینے کو خلع کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم ان لوگوں سے بالکل تعلقات ختم کریں گے
اور نترک چھوڑیں گے ان لوگوں کو جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو یہاں کہا کہ یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا یہ خود مستقل عبادت ہے۔ آخر ہجرت جس کی مدح اور ثنا سے آخر یہ تھوڑا سا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ آخر ہجرت جس کی مدح اور ثنا سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ خدا اور رسول کے دشمنوں سے علیحدگی ہی کا نام ہے۔ اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو گھر، اچھا یہ پچھلی بات کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، وہاں اپنے ساتھ توشہ لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو گھر واپس آ کر توشہ لے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ والمختار عندنا انه كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شریعت ابراہیم وغیرہ كما في الدر المختار۔ یعنی فقہائے حنفیہ کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ آپ کو کشف صادق اور الہام صحیح سے جو ظاہر اور منکشف ہوتا کہ یہ امر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اور کسی نبی کی شریعت سے ہے، اس کے مطابق آپ عمل فرماتے، جیسا کہ بعض روایات میں بجائے فیتحنس کے فیتحنف کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم حنیف کے طریقے پر آپ چلتے تھے۔ یہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ ملت حنیفیہ کے مطابق اپنے کشف و الہام سے عمل کرتے تھے۔ اوکے دیکھو زیادہ تو نہیں ہوا۔ چلو انشاءاللہ طلوع آفتاب